رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے کہا تھا ووٹ کے تعلق سے، قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مختلف تنظیمیں اپیل کر رہی ہیں اور مختلف طرح کے لوگ بستیوں میں جا جا کر کے لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی مدرسے میں آئے ہوئے تھے دمبارا وغیرہ کی طرف کے لوگ، اور اس علاقے میں کرناٹکا وغیرہ کے لوگ بھی آئے ہیں، اور ان کا مقصود آنے کا یہی ہے کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، لوگوں کو جگایا جائے، ووٹ زیادہ سے زیادہ کریں۔ کوئی آدمی اپنے ووٹ دینے کا جو حق اس کو ملا ہے ہندوستانی جمہوریت کے اعتبار سے، اس حق کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے۔ آپ کا ووٹ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے اور آپ کا ووٹ ملک کے رخ کو طے کر سکتا ہے۔ تو طرح طرح کی تنظیمیں، جتنی بڑی تنظیمیں ہیں، جتنے بڑے علماء ہیں، ہمارے قائدین ہیں، سب اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچانیے اور اپنے ووٹ کو ضائع کرنے سے بچیے۔ ایسا نہ ہو کہ ووٹ کا دن اپنے گھر میں سوتے رہ جائیے، یا ووٹ کے دن آپ سفر کرنے لگ جائیے، اس سے پہلے سفر کرنے لگ جائیے، لیکن جس مقام پر آپ کو ووٹ دینے کا حق ملا ہوا ہے اس مقام پر ووٹ آپ ضرور ڈالیے۔ یہ مختلف تنظیمیں اپیل کر رہی ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف طرح کی تدبیریں رائج ہیں اور مختلف نظام حکومت رائج رہا ہے صدیوں سے۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ شروع زمانے میں لوگ ایک جگہ بیٹھتے تھے اور اپنا سربراہ چن لیتے تھے اور وہ سربراہ حکومت چلاتا تھا، لوگوں سے پوچھ کر قانون بناتا تھا۔ اس کے بعد دنیا جب پھیلنے لگی، آبادی انسان کی بڑھنے لگی، تو انڈائریکٹ حکومت کا دور آ گیا کہ لوگ اپنا نمائندہ چنتے ہیں اور وہ نمائندہ ایک جگہ بیٹھ کر کے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے قانون بناتا ہے۔ یہ جمہوریت کہلاتا ہے، ڈیموکریسی کہلاتا ہے۔ تو ہم اور آپ نمائندہ چنتے ہیں۔ ابھی دنیا میں، ابھی جو موجودہ دنیا ہے، اس دنیا میں رائج جتنے نظام حکومت ہے، عربوں کے اندر تاناشاہی ہے، آمریت ہے، وہاں تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ائمہ کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام تقریر کرتا ہے، حکومت کے خلاف بول دیا تو پتہ نہیں کہ وہ سیڑھی کے نیچے جا پائے گا یا نہیں پائے گا۔ تو عربوں کے اندر آمریت ہے، اور مغربی جو ملک ہیں اس کے اندر جمہوریت ہے، اور کہیں راجہ رجوارا ہے، بادشاہت ہے۔ نیپال کے اندر بادشاہت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ بھوٹان کے اندر بادشاہت ہے۔ بہرحال تو بادشاہت کا بھی نظام ہے، آمریت کا بھی نظام ہے، اور جمہوریت کا بھی نظام رائج ہے۔ تو ان تمام میں جو سب سے بہتر طرز حکومت ابھی ہے وہ جمہوریت ہی ہے، اس لیے کہ اسلامی جمہوریت ابھی کہیں نہیں ہے۔ اسلامی حکومت ایک قائم ہوئی ہے افغانستان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو استحکام عطا فرمائے اور وہ ایک مثالی حکومت سامنے بن کر کے آ جائے تاکہ پوری دنیا اس کی نقالی کرے۔ ابھی اس کو ٹائم لگے گا، وقت لگے گا آگے بڑھنے میں، اور رول ماڈل بننے میں ابھی اس کو ٹائم لگے گا۔ لیکن دنیا کے اندر یا تو آمریت ہے، یا تو بادشاہیت ہے، یا ڈکٹیٹرشپ ہے، یا تاناشاہیت ہے۔ چین کے اندر بھی تاناشاہیت ہے، رسیا کے اندر بھی تاناشاہیت ہے، اور جمہوریت ہے۔ تو ان تمام میں سب سے بہتر طرز حکومت جمہوریت کہلاتی ہے کہ عوام اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے، اور منتخب نمائندہ آپ کا ایک جگہ بیٹھ کر کے ایوان میں آپ کی فلاح و بہبود کے لیے قانون بناتا ہے، اور اس قانون کے ذریعے سے ملک چلتا ہے۔ لہذا جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ اس ملک کی حفاظت ہم نے کی، اور اس ملک کا دفاع ہم نے کیا۔ اس ملک کو بنایا ہے، سنوارا ہے ہم نے، سینچا ہے، سنوارا ہے ہم نے اس ملک کو، اور اس ملک کو انگریزوں سے کے ناپاک وجود سے پاک ہم نے کیا ہے۔ تو اس ملک کو حفاظت کرانے کی بھی ذمہ داری ہماری زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم اکیلے بچا لیں گے ملک کو۔ نہیں، جب ملک بگڑے گا اور ملک کا نقصان ہوگا، ملک تباہ ہوگا، تو سب سے زیادہ تباہی مسلمانوں پر ہی آئے گی۔ اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لوگوں پر زیادہ آتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ حساس شہری ہیں، سمجھدار شہری ہیں، ایماندار شہری ہیں۔ ہمارے سامنے میں آخرت بھی ہے اور ہمارے سامنے میں دنیا ہے۔ بقیہ جو قومیں دنیا کے اندر ہیں ان کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، آج صبح ادھر ہیں، کل کدھر چلے جائیں گے۔ کل بھی وہ لوگ انگریزوں کے ساتھ تھے، اور اس کو انہوں نے ایمان اور کفر کا معاملہ نہیں بنایا تھا،
لیکن ہمارے اکابرین نے انگریزوں کی دوستی کو ایمان اور کفر کا معاملہ بنا دیا تھا اور انگریزوں سے لوہا لیا تھا، آگے بڑھے تھے، 100 سال تک اکیلے میدان میں ڈٹے رہے۔ تو بہرحال اس ملک کو سنوارا ہے، سینچا ہے ہم نے، اس ملک کو انگریزوں سے بھگایا ہے ہم نے، اس ملک سے انگریزوں کو کھدیرا ہے ہم نے، اور اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر زیادہ عائد ہوتی ہے۔ لہذا ہم حساس شہری ہیں، ایماندار شہری ہیں، ایمانداری سے اپنے فرائض کو ادا کریں گے انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر کے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے 13 تاریخ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔